سورۃ النساء کا آغاز ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ میں 177 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ نساء کے معنی ہیں عورتیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان دونوں سے اللہ نے کئی مرد اور کئی عورتوں کو پیدا فرمایا، زمین پر پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتے داری کا خیال کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ خطبے میں فرماتے۔ اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یوں سمجھیے، اس کی حکمت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے ان مسائل کا تعلق ہے کہ جن پر عمل انسان کرتا ہے صرف اللہ سے ڈر کر، وہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں انسان طاقتور ہے، وہ حقوق غصب کر سکتا ہے، مگر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ مظلوموں کے حقوق غصب نہیں کرے گا۔ مثلا اس سے اگلی آیت میں یتیموں کا ذکر ہے، تو یتیم عام طور پر معاشرے میں بے سہارا ہوتے ہیں، تو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ یتیموں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ بات ہے خوف خدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ آپ نے بنایا اور جس معاشرے کو آپ نے تشکیل دی، اس معاشرے میں سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، جب بھی آپ نصیحت فرماتے تو ہر نصیحت میں اس بات کا اکثر ذکر فرماتے کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جب اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر شریعت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
اور پاک کے ساتھ ناپاک مال نہ ملاؤ، پاک کے بدلے میں ناپاک نہ لو۔ پاک سے مراد اپنا مال ہے اور ناپاک سے مراد حرام مال ہے۔ یتیم کا مال غصب کر لینا، قبضہ کر لینا، یہ حرام ہے، اور یہ مال ہمارے اپنے مال کو بھی ناپاک بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وراثت کی تقسیم نہیں کرتے اور یتیم کے مال کا حصہ الگ نہیں کرتے، اور وہ قبضہ کیے ہوئے رہتے ہیں اور ان مالوں کو وہ کھا جاتے ہیں، یتیم کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف قائم نہ کر سکو گے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے، لوگ ایسی لڑکی سے نکاح کرتے جو یتیم ہو، اور پھر مقصد یہ ہوتا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں، پھر اس کے مال پر قبضہ کر لیتے، اور چونکہ یہ نکاح مال کے لیے ہوتا تو وہ ان لڑکیوں کے حقوق ادا نہ کرتے۔ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا یتیم لڑکی، کہ لڑکی خیر بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتی، لیکن یہاں مراد ہے بے سہارا عورت کہ جس کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو احسان کی نیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تمہیں ذرہ برابر بھی خوف لگتا ہے کہ اس مظلوم عورت پر تم ظلم کرنے لگو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں کے علاوہ، یتیم عورتوں کے علاوہ جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں ان سے نکاح کرو۔ مثنا، دو دو، وثلاثہ یا تین، ورباع یا چار عورتوں سے نکاح کرو، یعنی چار تک نکاح کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم یہ خوف کرو کہ ایک سے زائد عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو۔ آج کل مسلمانوں کو یہ مسئلہ تو یاد ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ آیت کا اگلا حصہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اسی کو اجازت ہے جو انصاف کر سکتا ہو، اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں انصاف نہ کر سکوں گا اس کے لیے ایک سے زائد نکاح جائز نہیں، وہ ایک ہی سے نکاح کرے۔ اور انصاف کے مراحل اتنے مشکل ہیں کہ اکثر ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کو وہ مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مثلا رہائش میں برابری ضروری ہے، خرچے میں برابری ضروری ہے، معاملات میں برابری ضروری ہے، اس طرح کے بے شمار معاملات میں برابری ضروری ہے، اور جو ایک سے زائد نکاح کرے اور وہ دونوں زوجہ میں برابری نہ کر سکے تو کل بروز قیامت اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ کل بروز قیامت اٹھے گا تو فرمایا کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا اٹھے گا، ساری دنیا دیکھ کر کہے گی یہ وہ شخص ہے جس نے دو بیویوں میں انصاف نہ کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو۔ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا کنیزوں سے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اس میں ظلم کا اندیشہ کم ہے، کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے کے بعد
ظلم سے بچنا اور معاملات میں انصاف کرنا ایک مشکل امر ہے۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح تم ظلم سے بچ جاؤ گے۔ یہاں پر کنیزوں کا ذکر کیا گیا، تو کنیز کا جہاں تک تعلق ہے، فی زمانہ پوری دنیا میں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے۔ یہ جو خرید و فروخت عورتوں کی ہوتی ہے یہ سب حرام ہے، اور اس سے کوئی کنیز اور غلام نہیں بنتا۔